سونا، کھانا، نکاح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک 60-70 سال جو اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اس میں بغیر کھائے زندہ رہ لے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ کھائے گا ضرور، پیے گا ضرور۔ اسلام نے آ کر کے کھانے کے طریقے بتا دیے، اس کے اصول بتا دیے کہ یہ کھانا تمہاری فطرت ہے، اس فطری تقاضے کو آپ کیسے پورا کریں گے، اس فطری تقاضے کو آپ اس طرح سے پورا کریں گے۔ اسلام تمہیں اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے کہ تم کھانے میں پاکیزگی کو اختیار کرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاکیزہ کھانا کو استعمال کرو، حلال اور حرام کی تمیز کرو، حلال مال کو استعمال کرو، حرام سے اجتناب کرو، حرام سے بچ جاؤ۔ اب یہی انسان اگر حلال کو استعمال کرتا ہے، جب یہ حلال کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اندر جانے کے بعد یہ اسے نیکی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی ہے۔ اور اگر یہ ناجائز طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کے حکم کی عدولی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ حرام کا لقمہ اسے نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے محبت ایک فطرت ہے، محبت کرنا انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے لکھا کہ یہ بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، یہ عین فطرت ہے۔ اب اس فطری تقاضے کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام نے اس کی حدود بتائی کہ ان فطری تقاضوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہی اس نے بغض رکھا، اور اللہ ہی کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے روکتا ہے، جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے بچ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 4 خوبیاں جس کے اندر موجود رہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، کا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو میرے دوستو، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ محبت اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن اس محبت کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے طریقے اسلام نے بتائے۔ محبت کس سے کی جائے؟ اسلام نے منع کر دیا کہ آپ ناجائز طریقے سے محبت کو نہ کیجیے، جو آپ کے نامحرم رشتے ہیں اس سے محبت نہ کی جائے، وہ محبت جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ محبت نہ کی جائے، نامحرم رشتوں سے نہ ملا جائے۔ یہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، محبت کرنی ہے ماں سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو، اس پر اجر ہی اجر ہے، اجر ہی اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ محبت کرنی ہے، اپنے باپ سے محبت کرو، محبت کرنی ہے اپنی بہن سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، یہ محبت کے حقدار لوگ ہیں، ان سے محبت کرو۔ اور اگر کوئی شخص جا کر کے کسی جگہ پر ناجائز محبت کرتا ہے، کسی نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، میرے دوستو، یہ اس نے حرام کام کیا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، اسے محبت نہیں کہتے، اس نے شرعی حدودوں کو پھلانگا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اس بات کو سوچ لے، جس چیز کو ہم محبت کہہ رہے ہیں، اگر آج ایک جوان کسی ناجائز طریقے سے کسی لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے، کسی نامحرم کے پاس چلا جاتا ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ جب یہ اس کے پاس جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کیا اس کی غیرت اس بات کو برداشت کر سکے گی کہ اس کے محرم رشتے کے پاس کوئی آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور میرے دوستوں اس میں سبق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کس انداز میں فرمائی۔ آج اگر یہی کوئی مسلمان آ کر کسی دوسرے مسلمان سے کہہ دے، وہ کس طرح سے بھڑک جائے گا۔ یہ بھڑکنا اس کا درست نہیں ہے۔ غیرت، غیوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی۔ یہ بعض اوقات دکھلاوے کے لیے انسان ایسا کرتا ہے کہ میں دین پر اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے دوستو، یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے سمجھایا۔ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 100% مخلص ہوں گے تو آپ بہر صورت یہ کوشش کریں گے کہ یہ گناہ سے کسی طرح سے رک جائے۔ آپ اس سے اپنی بھڑاس نہیں نکالیں گے، آپ اپنے جذبات اس کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ کس طرح سے گناہ سے رک جائے۔ جب اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ کہا آپ کی بہن کے ساتھ کرے، آپ کی خالہ کے ساتھ کرے، آپ کی پھوپھی کے ساتھ کرے، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ تو بالکل نہیں پسند کرتا۔ تو کہا جب آپ کسی کے ساتھ زنا کریں گے اس کا بھی تو کسی نہ کسی کے ساتھ یہی رشتہ داریاں ہوں گی، یہی رشتہ داریاں ہوں گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہم طہر، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ ان کے دل کو پاک کر دے۔ تو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا تربیت کا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، کس طرح سے بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، کس طرح سے بدنظری پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے کوئی سبب نہیں، کوئی صورت نہیں بناتے، بلکہ جو کوشش کرتا ہے اس کو کہا کیا جاتا ہے دقیانوسی باتیں کرتا ہے، پرانی سوچ رکھتا ہے۔ میرے دوستو پرانی سوچ نہیں ہے، یہی عین ایمان ہے، یہی عین ایمان۔